من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا يزال بنيانهم والذي قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا تقطع قلوبهم والله ولي حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ روز جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ کی ذات کریم نے منافقین نے جو سازش کے طور پہ مسجد زرار بنائی تھی اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا. منافق جو ہے وہ چہرے سے نہیں پہچانا جاتا، نہ اس کی حرکات سے علم ہوتا ہے، ظاہر میں وہ سچائی پہ اپنی گفتگو کرتا ہے. اور سب سے خطرناک منافق ہے، اور منافق کو اللہ تعالیٰ نے دو ہی سزا دیا ہے. اب وہ لوگ جو اوپر کے اوپر بڑے جم جاتے ہیں اور سیدھے طرح سے اسلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اسلام کے خلاف میں ڈٹ جاتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ان کی ہدایت جو ہے ان کو کسی وقت آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر کے اوپر بھی سچے ہوتے ہیں. اور وہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کو ہدایت کا راستہ کھول دے تو پھر وہ اسلام کے لیے بھی دین کے لیے بھی اتنے مستحکم اور بہادر ہوتے ہیں جتنے کفر کے لیے. لیکن یہ جو منافق ہیں یہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ادھر پڑتا ہے کہ چلمن سے لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کافر ہیں یا مسلمان. اور اس سازش کے لیے انہوں نے وہ مسجد زرار بنائی. وہ ابو عامر نامی گرام کا جو میں نے آپ سے پوری تفصیلات بیان دی. اور وہ مسجد اس لیے بنائی کہ وہ ان کے لیے کبھی نگاہ بنے جو دشمن اسلام ہیں اور جو منافق ہیں اور جو مخبر ہیں اور جو اس جنگ سے گھبرے ہیں اور یا جو دشمن اسلام کو اپنا لینا چاہیں تو دینی کی روح میں، درویشی کی روح میں کچھ. تو اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین طریقہ بھی عرض کی تھی کہ شفا جو خارج من نہ. اللہ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد ایسی جگہ پہ رکھی گئی جو نیچے دریا بہ رہا ہے یا نہر بہ رہی ہے، اور وہ نہر جو ہے مٹی کو کاٹ رہی ہے، صرف اوپر ایک کھڑی ہے مٹی، نیچے سے وہ سب کچھ کٹ گیا ہے اور کسی وقت بھی وہ پانی کے اندر گر سکتی ہے. اس کی بنیاد ایسی کہ وہ جہنم کے گڑھے کے قریب بنی کی گئی ہے اور جہنم کی آگ جو ہے اس کو نیچے سے کھا رہی ہے اور کسی وقت بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، مدینے سے 2 دن کی منزل پہ تھے، تو اللہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور آپ نے حکم فرمایا کہ اس مسجد کو فوری طور پر گرایا جائے اور اس کو جلا دیا جائے. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں جو عبداللہ بن جرا اور ایک اور دو ساتھی گئے، انہوں نے اس مسجد کو گرا دیا اور اس کو جلا دیا. یہ اس مسجد کی اب اللہ کی پھر ان کے لیے یہ کچھ جو فکر مندی ہے، جو چارج شیٹ ہے
یا جو کہتے ہیں نا شو کا نوٹس ہے وہ بھی جاری کرتا ہے۔ کیا شو کا نوٹس تھا کہ وہ بندہ لا یابل قوم الظالم، اللہ یہ جو منافق ہے یہ ظالم ہے، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اور جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ پھر سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانا کیا ہوگا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ نے 3-4 بار سمندر کے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر یہ کھانا پکانے کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جو آگ دوسری آگ سے پناہ مانگتی ہے ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ آگ کیسی ہے، اور اس کا اگر کبھی کسی نے کوئی تھوڑا سا نظارہ کرنا ہو تو جہاں یہ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے وہاں 3000 4000 5000 فارنہائٹ گرمی ہوتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہاں جھلس جاتی ہے اگر وہاں چلی جائے۔ تو یہ ہوا جو جہنم کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جہنمی جو ہے اگر ایک بہت بڑے مجمع میں ایک جگہ پہ وہ سانس لیتے تو وہ سارا مجمع جو ہے جل کے راکھ ہو۔ یہ اس جہنم کی آگ کی کیفیت ہے، اور اللہ نے یہ اعلان فرمایا ان کے لیے کہ بندہ لا یابل قوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا رحمۃ فی قلوب الا، اب اس کی کیفیت یہ اللہ نے بیان فرما دی کہ یہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی قیامت تک جتنے بھی منافق ہیں ان کے دل کے اندر یہ اٹک گئی ہے، کھڑے ہوتے ہیں سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو ان کے دل کے اندر یہ شکوک اور شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں یہ ان کے دل سے نہیں نکل سکتے، یہ فکر مندی ان کے دل سے نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ ان کے دل جو ہیں تکتا پارا ہو جائیں، پھٹ جائیں ان کے دل، تو پھر ان کے لیے یہ ان کے دل سے یہ کام یہ نکل سکتا ہے۔ بندہ ولی حکیم، اور اللہ جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے، حکمت سے بڑی اس کی ساری بات۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ بھی دو فکرے ہیں، بڑے ہی غور طلب ہے، اور اس کے اوپر تفصیل سے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ آج ہی دو فکروں کی برابر ہو جائے، اور پھر اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو پھر جنت کا راستہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے خریدے۔ اب یہ سب اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور وہی اللہ خرید رہا ہے جو اللہ نے ہمیں اس کی ملکیت ہے۔ وہ خریدنے کا ایک ایسا اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ معاملہ جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے اس کو اللہ نے طے جو ہم کاروبار کرتے ہیں طے سے تبدیل۔ وہ طے کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان میں ایک مابعد کی بھی آتی عقیدہ نہیں، تو یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو خدا کے اندر ہوا کے اندر ہو، بلکہ پھر واقعہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین اللہ مالک کے اور مخلوق کے درمیان۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم آپ انت المالک انا المملوک، آپ مالک ہیں ہم مملوک ہیں، ہر یرحم المملوک الا المالک، ہم تو اللہ تیری مملوک ہیں اور مملوک کے اوپر مالک کے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا، اس لیے تو ہم سے رحم کر۔ انتر رازق ہو، تو ہمارا رازق ہے، اگر مرزوق ہو، ہم تیرے مرزوق ہیں، ہم سے رزق لے کے کھاتے ہیں، ہر یرحم المرزوق الا الرازق ہو، کون ہے جو مرزوق کے اوپر رازق کے علاوہ رحم کر سکتا؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلاتے تھے، کہتے تھے انتر کریم ہو، آپ کریم ہیں، صاحب عزت ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، انا الکریم،
ہم راند درگاہ ہیں تیرے در پہ پڑے، ہر یرحم العلیم الا الکریم، کون ہے کریم کے علاوہ جو علی کے اوپر رحم کرے؟ یہ دعا بھی ایسے، تو اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں بندہ اپنا نفس جو ہے اپنا مال خدا کے ہاتھ فروغ کر رہا ہے، اس کے معاوضہ میں اللہ کی طرف سے اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے جنت دوں۔ اب یہ غیر کی بات ہے کہ مرنے کے بعد ملنا ہے، اور زندہ انسان کے پاس دولت بھی ہے، زندگی بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب کچھ سارا کچھ ہے، لیکن جو لوگ آخرت کی زندگی کے اوپر یقین رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ البتاؤ دنیا کرے گی، لیکن اللہ نے ایک چیز جو انسان کو دی ہے وہ ارادے کی آزادی، کہ اپنی آزادی سے، ارادے کی آزادی سے وہ اگر یہ طے کرنا چاہتا ہے تو اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ۔ حالانکہ ارادہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، یہ خود بخاری جو دی ہے کہ دو چیزیں، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں انعمت علیہ غیر المغضوب علیہم ولا، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کو اوپر تیرا انعام، غیر المغضوب علیہم ولا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو حامان ہیں، جو فرعون ہیں، جو نمرود ہیں، جو شرار ہیں، جو بڑے بڑے منافق ہیں، بڑے بڑے جو تیرے راستے کے سفیرا بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں بلکہ ان کا، جن کا ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، نوح علیہ السلام کا راستہ، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ، اور بڑے بڑے سلحاء ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھا تاکہ ہم جنت کی طرف چلیں۔ تو اللہ نے یہ ارادے کی جو آزادی دی ہے، تو اللہ یہ نہیں کہ اللہ آپ کو کسی بھی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنے ارادے سے دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب کچھ اللہ کے راستے میں فروخت کرتا ہوں بے لبس جنت۔ یہ ارادے کی جو آزادی ہے جو اللہ نے بالفعل ہمیں دی ہے، کہ دو چیزیں ہیں، رات کے اندھیرے ہیں، سیاہی بھی ہے، سفیدی بھی ہے، آپ دونوں میں سے جو تم اختیار کرنا چاہو وہ تمہارا حق ہے۔ یہ قوم، یہ ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ نے ہمارے متحد کیے ہیں۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں، یہ روح جو بول رہی ہے، یہ قوت گواہی جو ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں پکڑو، یہ پکڑنا شروع کر دیں، ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، چھوڑنا شروع کر دو۔ یہ جو قوت گواہی ہے، جو قوت ہمیں دی ہے اللہ نے، اس کو اگر ہم اللہ کے راستے میں جان کے بوجھتے ہوئے راضی خوشی اس کو بھی سرنڈر کرتے ہیں کہ یہ آزادی جو آپ نے ہمیں دی ہے، ہم اللہ تیرے راستے میں اس کو سرنڈر کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، جیسے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ربا جنید کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ ہم نے دنیا سے ہاتھ اٹھا دیا، تیرے دربار میں تیرے سامنے کھڑے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تو ہماری فریاد کو سننے والا ہے۔ اور نماز پوری کیا ہے؟ دعا کی۔ لیکن اگر ہم سمجھیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم برگاؤ رغبت، نہ کہ بدجوری، میری چیز کو میری چیز مان لے، کہ میں نے جو تجھے ارادہ دیا ہے اس کو تو میرا ہی مان لے، اور پھر میری عطا کردہ میرے ہاتھ فروخت کر، اسی چیز کو، اس جان کو، اس ارادے کو میرے ہاتھ فروخت کر، تو میں اس کی عوض کیا تمہیں دوں گا؟ مجھے میں جنت عطا کروں۔ اس بیت کی حقیقت کے مدبرات کو سمجھنے کے لیے پہلا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے، پہلی آزمائش اس عمر کی عذاب چھوڑ دیا ہے۔ یہ اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں، اس کو آزادی دیتی کہ جو کرنا چاہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اتنی شرافت دکھاتا ہے یا نہیں کہ مالک ہی کو مالک سمجھے۔ اللہ تو اپنا مالک سمجھے، اس نے آزادی دی ہے، مالک ہی کو مالک سمجھے، اور نعمت حرامی اور بغاوت پر نہ اترے۔ دوسری آزمائش اس عمر کی یہ اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا رہے کہ جو قیمت آج نقد نہیں مل رہی بلکہ مرنے کے بعد وہ ملے گی، وہ جنت جس کے نیچے نہریں جو ہے لہریں لے، وہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ بعد اللہ فرماتا ہے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
بعد اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس میں کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا، جوانی رہے گی، بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہوگی، ناک نہیں سے پھرنا پڑے گا، بال یوں ٹوٹے گا، ہر چیز جو ہے توانا ہوگی، اس کے وجہ آپ نے رضامندی سے دیتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں انسان جو فتویٰ لگاتا ہے وہ تو فقہی جو سامنے مسائل ہوتے ہیں، انسان کی کیفیت کو دیکھ کے جو قاضی شریعت کا جو منصب ہوتا ہے وہ دیکھ کے فتویٰ لگاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اگر کسی کو خارج از ملت کرنا ہے تو کبھی اس کے ذریعے آپ کے دیکھ کے ہی قاضی اس کو خارج از ملت کرے گا، لیکن اس امر کا کوئی صریح ثبوت اسے نہ مل جائے تو وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے۔ جب تک اقرار کے اندر اس کو یہ جو اس نے کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، رسولوں پہ ایمان لایا اور ساری آخرت میں دوزخ جنت سب پہ ایمان لایا، جب تک اس کا اقرار جو ہے اس نے زبان سے کر دیا، لیکن تصدیق و بالقلب اگر وہ نہیں کرتا تو قاضی کے پاس کوئی ایسا کیمرہ یا ایسا ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو پہچان لے کہ یہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ بادشاہ بہت عظیم ہے جو اپنے اس ارادے کی آزادی کو، فریڈم آف چوائس جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس سے بھی دستبردار ہوتا ہوں جو مجھے آزادی اللہ نے دی ہے اس چوائس کی کہ میں چاہے اندھیرے میں چلوں چاہے روشنی میں۔ پھر اللہ اس کے اوپر اس کو نہ دیکھتے ہوئے، اس کو نہیں پتا جنت، لیکن اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ میں اگر اس سے سرنڈر کروں گا تو مجھے اللہ جنت دے۔ یہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ مسلم جو صحیح معنی میں خدا پر ایمان لایا ہو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے، اللہ کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے اور اس کے رویے میں کسی جگہ کی خود مختاری کا رنگ نہیں آنے پاتا، اللہ یہ کہ عادی طور پر کسی وقت اس پر غفلت طاری ہو جائے اور وہ خدا کے ساتھ اپنے فائدہ غیر کو بھول جائے۔ اللہ نے جب اپنے پیدا ہوئے تو پہلے پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ آپ نے سب نے کہا قالوا بلی، بے شک تمہارا رب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا لا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، میرے ساتھ پکے وعدے کرنے کے بعد نہ توڑو، اور جو پکے وعدے کر کے توڑے گا پھر اس کے لیے جو عذاب ہے وہ جانتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تین چار چیزیں اس نئے کی روح سے خدائی جس مرضی کا اتباع آدمی کا لازم، مگر خدا کی خدائی کا اتباع جب یہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں جنت کے وقت فروغ کر دیتا ہے۔ جنت کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک خیمہ جو ہے ایک موتی کا بنا ہوا ہے، ہیرے کا بنا ہوا خیمہ جس کی چوڑائی لمبائی 60 میل ہے، ایک جنتی کی وہ بنی ہے، اس میں اس کے گھر ہوں گے، اس کی خواتین ہوں گی جو ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے، وہ کیسے گھر ہوں گے اور کیسے وہ موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اصل المصفہ نتھی ہوئی شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور اس کے کنارے جو پانی جو سلسبیل ہوگا اس کے جو کنارے ہیں موتی اور ہیروں کے ہوں، اور گھر جو ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ایک جنت پوری سونے کی جنت ہوگی اور ایک جنت پوری چاندی کی جنت ہوگی۔ کیسی وہ کیفیت ہوگی کہ گھنے سائے ہوں گے اور پھل لٹک رہے ہوں گے، بس آرزو ذہن میں کاش پیدا ہوگی اور جنت کا پھل سامنے۔ تو اس کی بہ کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بہ کے مدبرات اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس خرید و فروخت کے معاملہ میں قیمت یعنی جنت کو موجودہ دنیاوی زندگی کے کاروبار کیوں موقع ہے؟ ظاہر ہے کہ جنت صرف کسی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ امر بائے نے یعنی کوئی بیچنے والے نے اپنا نفس و مال خدا کے حق بیچ دی، بلکہ وہ اس صبر کا معاملہ ہے کہ بائے اپنی دنیاوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مختارانہ تصرف چھوڑ دیں۔ یہ جو بیچ دیا ہے اللہ کے آپ پھر اس کے اوپر آپ اپنا تصرف نہ کریں، اس کے اوپر آپ اپنا تصرف نہ کریں، پر اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، اللہ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھو،
اللہ کہتا ہے تہجد کے وقت اٹھ کے تیرے سامنے گریا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے ماں باپ کا اتباع کرو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ اللہ کے فرمائے ہوئے جب ہم نے بیچ دیا اپنے آپ ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ہے تم سے مومنوں کو جنت کے ہوئے، تو جو جنت خریدنا ہے، جنت لینا چاہتا ہے، اس کو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کل جو ہے اس کی تشریح کریں گے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہوں نے اپنی زندگی تیرے ہاتھ جنت کی طرف فروغ کیا۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ اس راستے سے ہمیں بچا جس کے اوپر تیرا نظر معلوم ہوگا۔ اللہ نے حلال میں وسعت عطا فرما دی، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا دے، آسانیاں عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال میں وسعت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے ساتھی جو کامیاب تشریف لاتے ہیں اللہ ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے نور فرما، اللہ ان کو قرآن کے نور سے نور فرما، اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت عطا فرما، اللہ ان کے دلوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔